بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید غدیر کے مناسبت سے ہم اپنی گفتگو کو پھر آپ کے سامنے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ پروردگار عالم نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ یہ مائدہ آسمانی یعنی ولایت اللہ کے سے وابستہ وہ ولایت کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی شکل میں، اور وہ ولایت کہ جو امیر المؤمنین کی امامت کی ولایت کی شکل میں ہم تک پہنچی ہے، پروردگار عالم اس ولایت کی اہمیت کو آشکار کرتے ہوئے فرماتا ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر تم نے یہ کام انجام نہیں دیا، یعنی ولایت کے پیغام کو نہیں پہنچایا، تو تم نے گویا رسالت کا کام انجام نہیں دیا۔ رسالت پیغمبر کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے غدیر کو سمجھنا ضروری ہے۔ رسالت اپنی جگہ کے اوپر خاتمیت سے ہمکنار ہو جائے، اور یہ خاتمیت کوئی پیغام نہ چھوڑ جائے اپنی وراثت کے طور پر، اپنی جانشینی کے طور کے اوپر کوئی پیغام نہ چھوڑ جائے یا کسی کو معین نہ کرے، تو یہ رسالت ایسی ہے فما بلغت رسالتہ، کہ گویا تکمیل رسالت ہوئی ہی نہیں، تبلیغ رسالت ہوئی ہی نہیں۔ یہ ایک بہت ہی اہم پہلو ہے کہ جو اسی آیہ کریمہ میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا۔ یہ کتنا اہم پیغام تھا کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم ہچکچا رہے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان منافقین کا گروہ ہے، آپ جانتے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان دشمن رسالت اور دشمن الوہیت موجود ہیں، آپ جانتے تھے کہ غرض اور مرض کے طور کے اوپر مسلمانوں کے درمیان کچھ ایسے افراد بھی ہیں کہ جو آپ کی رسالت کا اور آپ کے پیغام کا گویا تماشا بنانے والے ہیں۔ لہذا آپ کو ضمانت کی ضرورت تھی پروردگار عالم کی طرف سے۔ اسی وجہ سے جبرائیل امین اس پیغام کو پہنچانے کے لیے 3 مرتبہ جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ پہلا ٹکڑا یہ تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ کہہ کر کے جبرائیل امین پرواز کر گئے، لیکن یہ قافلہ جو چل رہا تھا اپنی جگہ کے اوپر چلتا رہا، اور رسالت نے کوئی پیغام لوگوں کو نہیں پہنچایا۔ جبرائیل امین پھر نازل ہوئے اور ارشاد فرمایا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے نبی اگر آپ نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو گویا اپنی رسالت کا کام انجام نہیں دیا اور اپنی رسالت نہیں پہنچائی۔ یعنی نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و اوامر و نواہی اور دین کے تمام احکام اور دین کی تمام چیزیں اپنی جگہ کے اوپر باقی رہ جائیں گی، بلکہ ختم ہو جائیں گی اگر آپ نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا۔ اس لیے کہ اس پیغام کے محافظ کی نمائندگی کو ظاہر کرنا ضروری تھا، اس پیغام کے محافظ کو نمایاں کرنا ضروری تھا، یعنی رسالت کے پیغام کے محافظ اور اسے گویا عام کرنے والے کی گویا اس کا تعارف کرانا تھا۔ لہذا پروردگار عالم نے شدت کے ساتھ یہ بات پہنچائی، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ آپ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 مرتبہ قرآن کریم میں متنبہ کیا ہے، 3 جگہوں کے اوپر۔ گویا ایک طرح کا الٹیمیٹم ہے کہ جو پیغمبر اسلام کو دیا ہے خداوند عالم نے۔ ایک جگہ فرماتا ہے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ،
اگر تم نے شرک اختیار کیا تو ہم تمہارے سارے عمل کو حبس کر دیں گے، ضائع کر دیں گے۔ ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ اگر تم نے پیروی کی، کافروں کی پیروی کی، مشرکوں کی پیروی کی، تو سزا کے طور کے اوپر کیا کریں گے؟ وَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، آپ کی گردن کاٹ دی جائے گی۔ بہت خطرناک چیز ہے کہ اگر آپ نے کفار و مشرکین کی پیروی کرنا شروع کر دی تو آپ کی خود رسالت کی کوئی حیثیت نہیں اور آپ کے وجود کی کوئی حیثیت نہیں۔ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، آپ کے رگِ گردن کاٹ دی جائے گی، اس لیے کہ پھر رسالت نہیں رہے گی۔ مشرکوں کا ساتھ دینا، مشرکوں کی پیروی کرنا یا شرک اختیار کرنا، یہ دو جگہ۔ اور تیسری جگہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، غدیر کے میدان میں پیغمبر کو الٹیمیٹم دیا گیا کہ اگر آپ نے یہ عمل انجام نہیں دیا تو گویا سمجھ لیجئے کہ آپ نے رسالت کا کام ہی انجام نہیں دیا۔ لہذا ضمانت کی ضرورت تھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ لہذا اسی تیسرے پیغام کو لے کر کے جبرائیل امین نازل ہوئے اور فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اور اے میرے حبیب آپ کو اللہ لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔